سلطان محمد خان کی عمر ابھی بمشکل 22 سال تھی۔ وہ اس صورتحال سے بری طرح سٹپٹا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہو گیا تھا۔ ملکہ نے جو ہی اپنے مردہ بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کی ایک دلدوز چیخ بلند ہو گئی جس سے پورا دربار لرز کر رہ گیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ اس کا شیرخوار بچہ، جس کی عمر 8 ماہ تھی، مر چکا تھا۔ یہ اچانک کیسے مر گیا تھا؟ ابھی چند لمحے پہلے تو اپنے ننھے شہزادے کو جیتا جاگتا اور ہنستا مسکراتا چھوڑ کر آئی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے تو ننھا شہزادہ اپنی ماں کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا اور کھیل رہا تھا۔ پھر یہ اچانک کیسے ہوا کہ خواجہ سرا اس معصوم کی لاش اٹھا کر یوں اچانک دربار میں لے آیا؟ ملکہ حاضرین دربار کی پرواہ کیے بغیر رو رہی تھی۔ وہ ماں تھی اور ننھا شہزادہ اس کا لخت جگر تھا۔ سلطان بری طرح بوکھلا چکا تھا۔ یہ اس کا تخت نشینی کا پہلا دن تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خواجہ سرا سے حقیقت معلوم کرے۔ اس نے کسی قدر نرم لہجے میں خواجہ سرا کو مخاطب کیا اور کہا، خواجہ سرا، یہ کیسے ہوا، ہمیں بتاؤ، تاکہ ہم اس معصوم کے قاتل کو ابھی اور اسی وقت جہنم رسید کر کے اپنے ننھے بھائی کا انتقام لے سکیں۔ سلطان کے آخری الفاظ میں گرج تھی، لیکن خواجہ سرا کا بیان سن کر سلطان کے پاؤں تلے سے حقیقی معنوں میں تخت نکل گیا اور وہ اچھل کر نیچے فرش پر اتر آیا۔ اگلے ہی لمحے پورے دربار نے اس تمانچے کی آواز سنی جو سلطان نے بوڑھے خواجہ سرا کے چہرے پر رسید کیا تھا، کیونکہ خواجہ سرا نے سلطان سے کہا تھا، واہ سبحان اللہ! قاتل بھی پوچھتا ہے کہ ننھے شہزادے کو کس نے قتل کیا ہے؟ اہلیان دربار، میں دہائی دیتا ہوں کہ اس معصوم اور ننھی جان کو تمہارے سلطان نے قتل کروایا ہے۔ میں دہائی دیتا ہوں، میں دہائی دیتا ہوں۔ خواجہ سرا زور زور سے چیخ رہا تھا۔ تمام اہلیان دربار مارے حیرت اور خوف کے سن ہو کر رہ گئے تھے۔ خواجہ سرا نے بے حد بے باکی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے آتاب شاہی کو کھلم کھلا دعوت دی تھی۔ اس نے سر دربار تخت نشینی کے پہلے روز ہی سلطان محمد خان پر اپنے ننھے بھائی کے قتل کا الزام عائد کر دیا تھا۔ ملکہ سروین یہ خبر سن کر یکدم خاموش ہو گئی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سلطان کو دیکھنے لگی۔ کچھ وقت کے لیے سلطان سمیت تمام دربار کو سانپ سونگھ گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ ملکہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے شیرخوار بچے کی لاش کو اپنے سینے سے بھینچ رکھا تھا اور وہ غم بھری حسرتناک نظروں سے اس سلطان کو دیکھ رہی تھی جس کی تاج پوشی پر آج وہ اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی۔ بوڑھا خواجہ سرا ابھی تک دیوان عام کے فرش پر اپنے پاؤں پر کھڑا تھا۔ اہلیان دربار اپنی سانسیں روکے حکم سلطانی کے منتظر تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا سردار اپنی نشست سے اٹھا اور سلطان سے مخاطب ہوا، سلطان معظم، اہلیان دربار حکم شاہی کے منتظر ہیں اور سب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حضور والا نے تخت نشینی کے پہلے روز ننھے شہزادے کی موت کا حکم کیوں صادر فرمایا؟ اب سلطان محمد خان کے لیے مزید خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ وہ ایک دم سے خود کو سمیٹتا ہوا تخت شاہی کی جانب بڑھا اور انتہائی جارحانہ انداز میں تخت پر چڑھا، لیکن اس نے مسند پر بیٹھنے کی بجائے کھڑے ہو کر اپنے درباریوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر کسی زخمی شیر کی طرح گرجا، ہم حکم دیتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت معصوم شہزادے کے قاتل کو پا بازنجیر ہمارے سامنے حاضر کیا جائے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کس شیطان کے حکم پر یہ منحوس اور مکروہ فعل سر انجام دیا ہے۔ ہم معصوم شہزادے کے قاتل کا سر خود اپنے ہاتھ سے قلم کریں گے۔ سپاہی اندرونی محل کی طرف دوڑتے چلے گئے، لیکن سلطان گھوم کر خواجہ سرا سے مخاطب ہوا، ہم ملکہ معظمہ کے خواجہ سرا کی گستاخی معاف کرتے ہیں اور خواجہ سرا سے دریافت کرتے ہیں کہ اسے کس طرح ننھے شہزادے کے قاتل کی بابت معلوم ہوا۔ اب خواجہ سرا بھی اپنی جذباتی کیفیت سے کسی قدر سنبھل چکا تھا اور کچھ سلطان کے رویے نے اسے احساس دلایا کہ اس نے بلا تحقیق نئے سلطان پر چھوٹے بھائی کے قتل کا الزام باندھ کر سر دربار اپنی موت کو دعوت دی ہے۔ لیکن جو ہی سلطان نے اسے مخاطب کیا اور اس کی جان میں جان آئی تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سلطان معظم، میری دہائی کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ننھے شہزادے کے قاتل نے شہزادے کو قتل کرنے کے بعد یہ بتایا تھا کہ اس نے شہزادے کو سلطان معظم کے حکم سے قتل کیا ہے۔
خواجہ سرا کی بات سن کر سلطان لرز گیا۔ اس نے گرجدار آواز میں بے اختیار ہو کر کہا، کون ہے وہ بدبخت جس نے ہم پر اتنا بڑا الزام لگایا اور جس نے اس معصوم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے؟ سلطان کے چہرے پر جوانی کا جوش شاہی جاہو جلال کے روپ میں ظاہر ہوا اور دربار میں موجود ہر شخص اپنی جگہ سہم کر رہ گیا۔ خواجہ سرا کی حالت اب پہلے سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اپنے پچھلے رویے پر پچھتا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان کے ساتھ پھر کہا، سلطان معظم، معصوم شہزادے کو ینیچری کے سپہ سالار نے شاہی کنیزوں کو آپ کا حوالہ دے کر حاصل کیا اور اس سفاک انسان نے 8 ماہ کی اس ننھی جان کو حمام میں لے جا کر پانی کے حوض میں غرق کر دیا۔ ایک دم پورے دربار کی توجہ ملکہ کی جانب مبذول ہو گئی، کیونکہ ملکہ کھڑی کھڑی اپنی جگہ پر لہرائی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سلطان فوراً آگے بڑھا اور ملکہ سروین کو سہارا دیا۔ کچھ دیر بعد ملکہ اپنے کمرہ خاص میں شاہی طبیبوں کی زیر نگرانی اپنے بستر پر تھی۔ دربار ابھی تک برخاست نہیں ہوا تھا۔ سلطان نے خواجہ سرا سے تمام واقعے کی تفصیل پوچھی اور ینیچری کے سپہ سالار کو پا بزنجیر اپنے حضور پیش کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ سلطان کے نئے حکم کی تعمیل کے لیے سپاہی روانہ ہوتے، خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان ینیچری کے قاتل سپہ سالار کو گرفتار کر کے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سپہ سالار بے خوفی کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا اور سلطان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ اسے ینیچری کے سپہ سالار کی بے باکی پر حیرت بھی ہو رہی تھی اور بے حد غصہ بھی آ رہا تھا، جس نے اپنے انداز سے یہی ظاہر کیا تھا جیسے اس نے کوئی برا کام نہ کیا ہو، بلکہ جو کچھ کیا ہو درست کیا ہو۔ سلطان کے لیے سپہ سالار کا انداز چڑھانے والا تھا، چنانچہ اس نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں سپہ سالار کو مخاطب کیا، سپہ سالار، ہمیں صرف 2 الفاظ میں اپنے جواب درکار ہیں۔ کیا تم نے ہمارے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کا سفاک اور سنگین جرم کیا ہے یا نہیں؟ ہاں، میں نے ننھے شہزادے کو قتل کیا ہے، لیکن ایسا کر کے میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے جو کیا ہے سلطنت کی بہتری کے لیے کیا ہے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ سلطنت کے شہزادے تخت و تاج کے لیے پوری قوم کے مقدر کو داؤ پر لگاتے رہتے ہیں۔ خاموش، تم حد ادب سے گزر چکے ہو۔ تم نے صرف ننھے شہزادے کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ ہم پر جھوٹا بہتان بھی باندھ رکھا ہے، جس کی بنا پر ملکہ کا خواجہ سرا یا دربار کے بعض دیگر لوگ ہمیں اس کام میں تمہارے ساتھ شریک سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم بھرے دربار میں اپنے پروردگار کو حاضر جان کر یہ حلف دیتے ہیں کہ ہم اس سفاک درندگی کے بارے میں مطلق بے خبر تھے، اور تمہاری یہ جسارت بھی قابل معافی نہیں جو تم نے آل عثمان پر تخت و تاج کے لیے لڑنے کا بہتان باندھا ہے۔ ہم تمہیں سزائے موت سنانے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو، قیصر قسطنطنیہ کے لیے یا شاہ ہنگری ہونیاڈے کے لیے؟ سلطان نے ایک طرح سے سپہ سالار کو سزائے موت کا حکم سنا دیا تھا، لیکن در حقیقت وہ دل سے ڈر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ ینیچری جیسی منہ زور سپاہ کا سپہ سالار اگر تخت نشینی کے پہلے دن نئے سلطان کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا تو ایک بار پھر سے اس فوج میں بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ آج سلطان کے لیے زندگی کا مشکل ترین لمحہ گزارنا ناممکن ہو رہا تھا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ اگر وہ ننھے شہزادے کے سفاکانہ قتل کا بدلہ سپہ سالار سے نہ لیتا تو اہلیان دربار اور دیگر عوام میں شدید ناراضگی پھیل سکتی تھی، خصوصاً جب اس کی سوتیلی ماں ملکہ سروین اپنے شخیر خوار بچے کی جدائی پر نڈھال تھی، اور خود سلطان کو بھی تو اپنا بھائی عزیز اور پیارا تھا۔ اسے سپہ سالار پر بے حد غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سپہ سالار سے یہ سوال اسی لیے کیا تھا تاکہ سپہ سالار کے تعلقات عیسائیوں کے ساتھ ظاہر ہوں اور اس سفاک درندے کی گردن آسانی سے ماری جا سکے، لیکن سپہ سالار نے پھر اسی طرح جواب دیا، سلطان معظم، سلطان بایزید یلدرم نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو اسی مقصد کے تحت قتل کر دیا تھا جو آج کے روز میرا مقصد تھا، اور اس وقت کے دربار کے علماء نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ فتنہ قتل سے زیادہ برا ہے۔ چنانچہ شہزادہ یعقوب کو بلا وجہ قتل کر دیا گیا تھا تاکہ فتنہ پیدا نہ ہو سکے۔ آج میں نے بھی اسی غرض سے شہزادے کی جان لی ہے۔
تاکہ سلطنت آنے والے فتنے سے بچ سکے۔ سپہ سالار کا جواب بڑا عجیب تھا۔ سلطان نے کڑک کر کہا، تم سراسر جھوٹ بکتے اور سلاطین اسلام پر بہتان لگاتے ہو۔ یہ سلاطین اسلام کا شیوا نہیں بلکہ فرعین مصر کا شیوا رہا ہے کہ ننھے بچوں کو تخت و تاج چھین جانے کے ڈر سے قتل کر دیا جائے۔ ہم تمہیں کسی طور معاف نہیں کر سکتے، چاہے ہمیں پوری سلطنت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سلطان نے دل میں ایک مصمم ارادہ کرتے ہوئے پتھر کی طرح سخت لہجے میں کہا اور جلاد کو حکم دیا کہ وہ سپہ سالار کا سر قلم کر کے ملکہ معظمہ کے قدموں میں ڈال دے۔ سلطان کا یہ حکم سنتے ہی ینیچری کے سپہ سالار نے پہلی مرتبہ گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کیا اور بڑے مضطرب لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا۔ سلطان معظم، ایک شیرخوار کے عوض سلطنت عثمانیہ کی عظیم فوج ینیچری کا مستقبل داؤ پر لگانا قوم کے لیے ضرر رساں ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طرح پچھلی مرتبہ کی طرح فوج میں بغاوت پھیلنے کا اندیشہ بھی ہے۔ مجھے اپنی جان عزیز نہیں، میں سلطان معظم کے حکم پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح سلطنت بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے مل سکیں۔